أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 114 سے 123 تک کل 10 آیتیں آپ حضرات کے سامنے، 122 تک 9 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کے اندر اللہ پاک نے اپنے مختلف اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ شروع فرمایا، اور سب سے پہلے جس پیغمبر کا ذکر ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا. اس کے بعد بہت تفصیل کے ساتھ کئی آیات میں اللہ پاک نے تذکرہ کیا اپنے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. 2 پیغمبروں کے تذکرے ہو گئے، اور آج کی جو آیات ہے یہاں اللہ پاک نے 2 پیغمبروں کا جو آپس میں بھائی بھی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس کے بعد آگے کئی پیغمبروں کا تذکرہ ترتیب سے آ رہا ہے. ان تمام پیغمبروں کے تذکرے کا مقصد کوئی ان کے قصے سنانا نہیں محض، کہ بس صرف ایک پیغمبر کا قصہ اور واقعہ سامنے آ جائے، نہیں. چونکہ قرآن پاک تو کتاب ہدایت ہے، اس کی ہر آیت میں ایک ہدایت کا، رہنمائی کا، صحیح اور غلط کے فرق کا ایک پیغام پوشیدہ ہے. تو ان پیغمبروں کے واقعات اور قصص کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مقصد اور عبرت کا پیغام ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، محبوب ترین بندے ہیں، لیکن ان پر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی، اور یہ ان آزمائشوں میں پورا اترے. کسی بھی طور سے اللہ پاک سے مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے، بلکہ اللہ پاک سے جڑے رہے. اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والے حالات پر مایوس نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرے، تو ایسے بندے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. وہ امتحان بھی گزر جاتا ہے اور پھر اللہ مزید انعامات سے اس کو نواز دیتے ہیں. تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے 2 اولو العزم بڑی شان والے پیغمبروں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر. کیا احسان کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان دونوں کو بھی اور ان دونوں کی قوم کو بھی نجات دی، من الکرب العظیم، اس بڑی تکلیف سے، اس بڑی تکلیف سے ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو یہی حضرات غالب آئے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایک واضح یعنی آسان کتاب دی، تورات. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ،
اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت پہ برقرار رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان دونوں کا تذکرہ خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. سلام علی موسیٰ و ہارون سلامتی ہو ہمیشہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم ہر نیکی کرنے والے کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین بے شک یہ دونوں ہمارے خاص ایمان والے بندے تھے. دیکھیں کتنے انعامات اللہ پاک نے ایک ایک آیت میں ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا. کل بھی بات آئی کہ جب بندہ اللہ کی طرف سے آنے والے امتحان اور آزمائش پر یہ کہہ کے راضی ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے، اس پہ کوئی نہ مایوسی ہے، نہ جزع فزع ہے، نہ کوئی رونا چیخنا چلانا پیٹنا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے ان حالات سے مایوس ہو کر اللہ سے کٹنا نہیں. یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی بندہ جب تھوڑی سی تکلیف اور آزمائش میں آتا ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی کام رک گیا، اسباب دنیاوی کم ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ بندہ یہ سوچے کہ یار اتنا عرصہ تو اللہ کی نعمتیں کھائی بھی ہے نا، استعمال بھی کی ہے، اتنا عرصہ تو مال و دولت میں کھیلتا بھی رہا ہوں، اتنا عرصہ مال و اسباب کی کثرت فراوانی تھی، چلتا ہوا کاروبار تھا، اب 20 سال 25 سال 30 سال نعمتیں استعمال بھی کی ہے، اب 2 سال تکلیفوں کے بھی آ گئے. تو بھئی جس ذات نے اتنا عرصہ کھلایا پلایا سلایا انعامات سے نوازا، اب اسی ذات کی کوئی منشا ہے، کوئی حکمت ہے، اب کچھ رکاوٹیں آ رہی ہے، اس میں بھی میری ہدایت کا کوئی سامان ہوگا، چلو بھئی اس فیصلے پہ بھی میں راضی ہو جاؤں. یہ ہے اصل. لیکن اگر یہ بندہ ان ساری نعمتوں کو بلا دے، اس زندگی کو پس پش ڈال لے، اور ہر وقت یہی گلے ہیں، شکوے ہیں، پریشانی ہے، رونا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور پھر بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ اللہ پاک کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، نہ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ نماز کے لیے مسجد آتا ہے، نہ اس کو پھر کوئی فضائل اور احادیث اور ترغیب کی باتوں سے اطمینان ہوتا ہے، بلکہ پھر اس کو برا لگتا ہے، بالکل مایوسی کی دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے. یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے دوست. تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، آزمائشیں تو اللہ پاک کی طرف سے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا، ایک اللہ والے تکلیف میں آئے، سخت تکلیف میں آ گئے، بہت بڑی آزمائش میں آ گئے، تو جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ بھئی چلے بھئی تسلی دے دیں، تو ہر وقت وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو کسی نے کہا حضرت یہ الحمدللہ کا کون سا موقع ہے؟ یہ تو آپ مصیبت میں. تو کیا فرمانے لگے کہ شکر اور الحمدللہ اس بات پہ کہ مصیبت میں ہوں، معصیت میں نہیں. معصیت تو اللہ کی نافرمانی ہے، اور مصیبت من جانب اللہ ایک معاملہ ہے. تو اللہ نے مجھے ایک آزمائش میں رکھ دیا، ایک مصیبت تو آ گئی، لیکن اگر اللہ کا حکم ہوتا اور میں معصیت میں گر جاتا، اللہ کی نافرمانی میں گر جاتا، پھر میں کیا کرتا؟ کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے بندہ ایک تکلیف میں بعض دفعہ آ جاتا ہے، اور کون نہیں ہے، دنیا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں سے تو انسان ہلتا ہے. ہر ایک کی آزمائش دوستوں الگ ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں پریشانی میں ہوں اور یہ سامنے والا سب عیش و عشرت کر رہے ہیں. ہر ایک کی اندر کی حالت مختلف ہے دوستوں. اصل یہ کہ ہر حال میں اللہ سے تعلق جوڑا رہے، اور بندہ کسی حال میں بھی اللہ پاک سے مایوس نہ ہو. تو
موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جلیل القدر پیغمبر، دونوں بھائی بھی ہیں، اور بھائی بھی ایسے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس بھائی کو اللہ سے مانگا تھا۔ سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے میں ہے اس میں ہے نا، اللہ پاک سے مانگا کہ اللہ آپ مجھے فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں کہ میں جا کے اس کو دعوت دوں، اس سے بات کروں، لیکن میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے، تو لہٰذا ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اے اللہ میرے یہ بھائی ہارون ہیں، ان کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ بھائی تو نعمت ہوتی ہے، اس سے کمر اور پشت مضبوط ہو جاتی۔ واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے ساتھ میرے اس معاملے میں شریک فرما دے۔ تو بھائی بھی ایسے قیمتی بھائی تھے کہ جو اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ دے دے، اور اللہ ان کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھی کیا، ان کو نبوت میں شریک بھی کیا، دونوں بھائیوں کو ساتھ بھیجا، تو ہر معاملے میں ساتھ ہوتے تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں جاتے تھے تو پیچھے قوم پر ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا دیتے۔ اس لیے ایک روایت میں نا، آپ علیہ السلام ایک غزوے میں جا رہے تھے، ایک غزوے میں، تو پیچھے مدینہ منورہ میں کس کو چھوڑ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو چونکہ تو جہاد کا سفر ہے اور اس میں سب جائیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا، تو وہ جو ایک شجاعت کا اور مجاہدانہ مزاج تھا نا، اس کے خلاف لگا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کیا عرض کی کہ اللہ سب آپ کے ساتھ ہو، علی کو عورتوں میں چھوڑ رہے، میں عورتوں میں رہ جاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ، فرمایا آپ کی حیثیت تو میرے ساتھ ایسی ہے، مثال ایسی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ولیکن لا نبوت بعدی۔ دیکھیں یہ وضاحت ساتھ فرما دی، انسان ہے نا، کہیں سے کچھ غلط نتیجہ اخذ نہ کر لے۔ کوئی یہ کل کہے کہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مثال دی کس سے؟ ہارون علیہ السلام سے، تو چلو بھئی ہم اس سے یہ ثابت کر لیتے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نبوت جیسا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک تشبیہ دی کہ آپ میرے بعد ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام جب جاتے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو ذمہ دار بنا دیتے۔ تو انسان بھائی ذمہ دار کس کو بناتا ہے؟ جس پہ تعلق جس سے زیادہ ہو، اعتماد زیادہ ہو۔ فرمایا آپ تو میرے اعتماد والے میرے بھائی ہیں، محبت والے ہیں، لیکن آگے وضاحت کی ولیکن لا نبوت بعدی، لیکن یاد رکھنا میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں، ختم کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے، اب بات کرنی ہے کس سے؟ فرعون سے۔ اور فرعون ظالم جابر، ساری خرابیوں کا مجموعہ ہے، پوری بنی اسرائیل قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا۔ تو اللہ نے فضل فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات نکل جائیں، قوم آپ کے ساتھ ہوگی، بیچ میں بحر قلزم آئے گا، راستہ بن جائے گا، آپ اس پہ داخل ہو جائیے۔ رات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نکلے، بنی اسرائیل بھی ساتھ میں تھی۔ اس تکلیف میں قوم کو برداشت نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ جو واقعی قوم سے محبت کرنے والا قوم کا بڑا ہوتا ہے نا، وہ یہ ظلم نہیں کرتا کہ میری جان اور میری ذات بچ جائے، باقی قوم غرق ہو، مرے، جو بھی ہو جائے، نہیں۔ قرآن کریم کی تعلیمات آج سامنے نہیں ہے دوستوں، اس کی روشنی میں زندگی کے گزارنے کی ترتیب نہیں بنی، اس لیے ہر ایک چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا کہے، چھوٹا کہے، حکمران کہے، جو بھی کہے، آج دیکھیں نا کس کو فکر ہے؟ قوم مرے، جیے، برباد ہو، تباہ ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، افلاس ہو،
غربت ہو، بے روزگاری ہو، مہنگائی ہو، کس کو پرواہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس ہر ایک کو یہ سوچتی ہے کہ میں مثال قرآن سے اپنے لیے پیش کروں. تو قرآن کی مثال تو یہ کہ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، جب وہ پیغمبر جانے لگے اکیلے نہیں، قوم بھی ان کے ساتھ، تاکہ فرعون کے ظلم سے، جبر سے ان کو نجات مل جائے. تو جب پہنچے بحر قلزم پہ، اللہ نے راستہ بنا دیا، داخل ہو گئے. جب بیچ میں پہنچے دیکھا پیچھے سے فرعون بھی آ رہا ہے، اور راستہ بند نہیں ہوا، راستہ تو کھلا ہوا ہے اب بھی. تو اب بنی اسرائیل میں جلد بازی کا مزاج تھا، تو کہنے لگے کہ موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، اب کیا کریں؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کھڑا ہو گیا ہے، تو ہم پھنس گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا قوم سے کہیں کہ آپ کے ساتھ چلیں. تو جب آگے نکل گئے، فرعون بیچ میں پہنچا، دریا اللہ کے حکم سے بند ہو گئے. اس کرب عظیم سے وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اس بڑی مصیبت سے، اس پریشانی سے اللہ نے آپ کو بھی، آپ کی قوم کو بھی نجات دے دی. دوست، تو جب بندہ اللہ پاک کے حکم سے چل پڑتا ہے نا، ہمت کر دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے، تو بعض دفعہ راستے میں کوئی چیز تکلیف کی، پریشانی کی، آزمائش کی ضرور آئے گی، لیکن یہ بندہ روکے نہیں، یہ چلتا رہے. تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کو ضرور نجات ملے. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، حالات تو تکلیف کے ہوتے ہیں اور ہیں، ہر طرح کی تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں. لیکن اگر ان حالات کے اندر ایک بندہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چل پڑے اور کہے نہیں بھائی میں تو غلط نہیں چلوں گا، میں غلط نہیں چلوں گا چاہے حالات جیسے بھی ہوں. اس لیے اپنے لیے آج راستے نہیں ڈھونڈنے. آج لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی یہ ہے، کیا ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم بھی غلط کر جائیں؟ ہر طرف چوری ہے تو ہم بھی کر لیں؟ نہیں، اس کو بندے کو چلنا ہے. بالآخر ضرور وہ وقت آئے گا جب اللہ پاک اپنے اس بندے کو اس تکلیف سے نجات دے دے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں انشاءاللہ کل بعد نماز مغرب ہماری خصوصی مجلس ہوگی محرم کی نسبت سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت سے. تمام احباب سے درخواست ہے کہ کل مغرب کی مجلس میں لازمی شرکت فرمائیں. مستورات کے لیے بھی مدرسۃ البنات میں انشاءاللہ ترتیب ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. ایک طالب علم کی والدہ بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. ہمارے مسجد کے نمازی حاجی صاحب کے بیٹے بھائی توفیق صاحب کا آپریشن ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.